نمازی اور شیطان کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ایک واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں جو شیطان اور نمازی کے بیچ۔ ایک شخص اندھیری رات میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا۔ اندھیرے کی وجہ سے اسے ٹھوکر لگ گئی اور وہ منہ کے بل کیچڑ میں گر گیا۔ کیچڑ سے اٹھ کر وہ گھر واپس آیا اور لباس تبدیل کر کے دوبارہ مسجد کی طرف چل دیا۔ ابھی چند قدم ہی چلا تھا کہ دوبارہ اسے ٹھوکر لگی اور وہ دوبارہ کیچڑ میں گر گیا۔ کیچڑ سے اٹھ کر وہ پھر دوبارہ اپنے گھر گیا، لباس بدلا اور مسجد کے لیے دوبارہ گھر سے نکلا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر سے باہر نکلا تو اس کے دروازے پر اسے ایک شخص ملا جو اپنے ہاتھ میں روشن چراغ تھامے ہوئے تھا۔ چراغ والا شخص چپ چاپ نمازی کے آگے مسجد کی طرف چل دیا۔ اس مرتبہ چراغ کی روشنی میں نمازی کو مسجد پہنچنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ خیریت سے مسجد پہنچ گیا۔ مسجد کے دروازے پر پہنچ کر چراغ والا شخص رک گیا۔ نمازی اسے چھوڑ کر مسجد داخل ہو گیا اور نماز ادا کرنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ مسجد کے باہر آیا تو وہ چراغ والا شخص اس کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اس نمازی کو چراغ کی روشنی میں گھر چھوڑ آئے۔ جب نمازی گھر پہنچ گیا تو نمازی نے اجنبی شخص سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اجنبی بولا، سچ بتاؤں تو میں ابلیس ہوں۔ نمازی کی تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس اجنبی کی یہ بات سن کر نمازی سوچنے لگا، ابلیس شیطان کیسے مجھے مسجد تک چھوڑ سکتا ہے؟ اس کا کام تو لوگوں کو بہکانا ہے۔ تو اس شخص نے بڑی حیرت کے ساتھ ابلیس سے پوچھا، تجھے تو میری نماز رہ جانے پہ خوش ہونا چاہیے تھا، مگر تم تو چراغ کی روشنی میں مجھے مسجد تک چھوڑنے آئے۔ ابلیس نے جواب دیا کہ جب تمہیں پہلی ٹھوکر لگی اور تم لباس تبدیل کر کے مسجد کی طرف پلٹے تو اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ جب تمہیں دوسری ٹھوکر لگی تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پورے خاندان کو بخش دیا، جس پر مجھے فکر ہوئی کہ اگر اب تمہیں ٹھوکر لگی کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کی بدولت تمہارے سارے گاؤں کی مغفرت نہ فرما دے، اس لیے میں چراغ لے کر آیا ہوں کہ تم بغیر گرے مسجد تک پہنچ جاؤ۔ اس شخص نے جیسے ہی یہ بات سنی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو دوستو، یہ ہے ہمارے رب کی شان، سبحان اللہ، جن کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات مکہ معظمہ میں ولید نامی کافر رہا کرتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگو، محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، اس کی تصدیق مت کرو، معاذ اللہ۔ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور صاف صاف اس نے کہا کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے اور دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن لوگ بت کے منہ سے وہی جملہ سنیں۔ اس بڑے اجتماع میں ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بت بول اٹھا، اے لوگو، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین حق پر ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں جو تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے، پس عقل مندی سے کام لو اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کی یہ باتیں سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک
ایک گھوڑ سوار جو سبز پوش تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو؟ بولا میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں، جبل طور میں رہتا ہوں، میرا نام بین الابر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا، آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ کافر جن جس کا نام مسفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فضول گوئی کر گیا ہے، اور آج پھر وہ یہی بکواس دوبارہ بت میں گھس کر کرنے والا تھا۔ اس سے پہلے وہ آپ کے متعلق بکواس کرتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سخت غصہ آیا، میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا۔ پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور اب جو کچھ کہا میں نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور آپ نے اس جن غلام کے لیے دعا فرمائی۔ سبحان اللہ۔